قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے. ہر مومن مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لمحات کا جائزہ لے کہ یہ اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے اور اس سال کے شروع ہونے پر ہر مومن مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، فکر آخرت کرے اور آخرت کی تجارت کا ایک گوشوارہ بنائے، اور اسی طرح گزشتہ سال جو سال گزر گیا ہے اس کا محاسبہ کرے اور آئندہ سال کے لیے ایک لائحہ عمل بنائے اپنی زندگی کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے. تو نئے سال کے شروع ہونے پر ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کے قیمتی لمحات، قیمتی ساعات ان میں غور و فکر کرے اور سوچے، تنہائی میں بیٹھ جائے، تھوڑی سی دیر کے لیے سناٹے میں بیٹھ جائے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں یہ زندگی گزار رہا ہوں اور میری زندگی میں اتنے سال گزر گئے ہیں اور اب پھر اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے کہ میری یہ زندگی کس طرف جا رہی ہے، میرے یہ قدم کس طرف جا رہے ہیں، میرے قدم نیکی اور بھلائی کی طرف جا رہے ہیں یا بدی اور حرام اور گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. کیا میرے یہ قدم، میری یہ زندگی کے لمحات، یہ قیمتی اوقات، یہ آخرت کے حوالے سے وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں یا دوزخ کی طرف جا رہے ہیں؟ جس کے دل میں تھوڑی بھی فکر ہوتی ہے اور تھوڑا احساس ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو ایسا انسان اور ایسا مومن مسلمان اپنا وہ مقصد نہیں بھولتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے. وہ اپنے زندگی کے مقصد کو کبھی بھی نہیں بھولتا ہے، بلکہ وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے، اس خالق اور مالک کی ناراضگی کس چیز میں ہے، میں کون سے ایسے کام کروں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، یا کون سے ایسے کام کروں گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو جاؤں گا. تو تھوڑی سی فکر جس کو آخرت کی ہوتی ہے وہ اپنے اوقات اور لمحات اور اپنی زندگی کا گوشوارہ بناتے ہیں آخرت کے حوالے سے، اور آخرت کے حوالے سے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے. اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. پورے 12 مہینے گزر گئے ہیں، 12 مہینوں میں سے 4 موسم بھی گزر گئے ہیں، اور اسی طرح ان 12 مہینوں میں سورج بھی اپنی گردش پوری کر دیتا ہے، چاند بھی اپنی گردش پوری کر دیتا ہے، ستارے بھی اپنی گردش پوری کر دیتے ہیں.
انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، مختلف واقعات آتے ہیں، یہ بیٹھ جائے، ہم میں سے ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نیا اسلامی سال شروع ہونے پر وہ اپنے گزشتہ سال کا جائزہ لے کہ میں نے گزشتہ سال میں کیا پایا اور کیا کھویا ہے۔ یہ سال میری زندگی سے کٹ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ گزشتہ سال میں سے ایک لمحہ بھی میری زندگی میں واپس نہیں آ سکتا۔ میں آہستہ آہستہ قبر کے قریب ہوتے جا رہا ہوں، موت کے قریب ہوتے جا رہا ہوں، میرا جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، میری قوت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو سال گزر گیا ہے، میں اپنے اس گزشتہ سال کا جائزہ لوں کہ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت طریقوں پر کتنا عمل کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتے جا رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہا ہوں۔ ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر مومن مسلمان اپنے اعمال اور اپنے افعال اور اپنی زندگی میں سے ہر ایک دن کا جائزہ لے، ہر ایک دن کا محاسبہ کرے۔ جیسے ہم روزانہ کا حساب کرتے ہیں، اسی طرح ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزانہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے ساتھ حساب کرے کہ دن اور رات کے 24 گھنٹے گزر گئے، میں نے ان میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، میں نے اپنے زبان سے کیا بولا ہے، اور اپنے حرکات اور سکنات کا جائزہ لے، اپنے دل کا جائزہ لے، اپنے تصورات کا جائزہ لے اور اپنی سوچ کا جائزہ لے کہ میرے ان تمام کاموں میں کتنی پاکیزگی ہے، میرے ان تمام کاموں کے کرنے سے میں کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہوں۔ تو یہ محاسبہ اگر روزانہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہفتہ وار نہیں کر سکتے ہیں، مہینے بھر نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم سال کے بعد تو ہونا چاہیے۔ سال کے بعد ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گزشتہ سال کا جائزہ لے، محاسبہ کرے اور اپنے اعمال پر نظر ڈالے اور آئندہ سال کے لیے ایک لائحہ عمل بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس سے نافرمانی کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑنے میں، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے رہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ، اور دیکھے نفس ما قدمت، ہر ایک شخص، ہر ایک جی دیکھے ما قدمت لغد، کہ اس نے قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اس نے کیا اعمال کیے ہیں۔ پورا سال گزر گیا ہے، 12 مہینے گزر گئے، ما قدمت لغد، میں نے اپنے قیامت کے لیے جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، میں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ جو اعمال میں نے کیے ہیں ان سال کے 12 مہینوں میں، کیا وہ اعمال میرے لیے کافی ہو جائیں گے نجات کے لیے؟ میں نے کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور کتنی حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو چھوڑا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کا سامنا کروں گا؟ تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک جی کو چاہیے، ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے اور سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے خبردار ہے۔
تو ہمیں سوچنا چاہیے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت بنو، ان جیسو مت بنو جس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو بھلا دیا ہے، دینداری کو چھوڑ دیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو بھلا دیا۔ آج ہماری ایسی حالت بنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے گزشتہ سال کے 12 مہینوں کا جائزہ لیں تو ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دین اور دینداری سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کتنا ضائع کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو کتنا چھوڑتے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ تو یہ جو اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے، ہر ایک مومن مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانچے اور پرکھے، اپنے گزشتہ سال کا جائزہ لے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم لوگ اپنا محاسبہ کرو، اپنی زندگی کا حساب لگاؤ، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ حساب کیا جائے۔ قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ حساب کیا جائے۔ وانظروا ماذا ادخرتم لانفسکم من الاعمال الصالحۃ لیوم معادکم وعرضکم علی ربکم، اور اسی طرح نظر ڈالو، سوچو کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے، کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے نیک اعمال میں سے۔ ہمارے نیک اعمال کتنے ہیں؟ اگر ہم صحیح معنوں میں سوچیں، صبح سے لے کر عشاء کی نماز تک، عشاء کے وقت تک ہم ان 12 گھنٹوں کا جائزہ لیں تو ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں یا اس کی برائیاں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں یا برائیاں بہت زیادہ ہیں، اور یہ حقیقت واضح ہے کہ ہماری برائیاں سب سے زیادہ ہیں۔ جو نیکی ایک دکا ہم نے کی ہوتی ہے وہ بھی ہم ختم کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات ایاکم الحسد، کچھ حسد کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں، کچھ غیبت کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں، کچھ کسی کو نقصان پہنچانے کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس نیک اعمال کچھ بھی نہیں رہتے، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور اسی طرح وَعَرْضُكُمْ عَلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے ہم نے کیا جمع کیا ہوا ہے، ہم نے قیامت کے لیے کیا بنایا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا، کہ اپنے آپ کو پرکھا کرو، اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو دین اور دینداری کے حوالے سے جانچو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب شروع کیا جائے، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ وزنوها قبل ان توزنوا، اور خود کو تولو کہ میں نیک اعمال میں کتنا بھاری ہوں، اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوتا جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے۔ جب وہاں قیامت کے دن تول شروع ہو جائے گا اور قیامت کے دن حساب شروع ہو جائے گا تو معاملہ بہت انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کان لعمر رضی اللہ تعالی عنہ صحیفۃ یکتب فیہا ما فعلہ من الاسبوع الی الاسبوع، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین، اور وہ فرماتے دجل فرات کے کنارے پر اگر پیاس سے کتا بھی مر جائے تو اس کا بھی پوچھا جائے گا مجھ سے۔
ایسی شخصیت ان کے متعلق آتا ہے کہ کان لعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیفتاً، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کاپی تھی، ایک صحیفہ تھا، یکتب فیہا ما فعلہ من الاسبوع الی الاسبوع، اس میں وہ چیزیں لکھا کرتے تھے، اپنے اعمال لکھا کرتے تھے ایک ہفتے سے لے کر دوسرے ہفتے تک، من الخیر والشر، کہ کتنا خیر کیا ہے اور کتنا شر کیا ہے، ایک ہفتے سے لے کر دوسرے ہفتے تک۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ يَعْرَضُ أَعْمَالَ الْأُسْبُوعِ عَلَى نَفْسِهِ، جب جمعے کا دن ہو جاتا تو ہفتے کے پورے اعمال اپنے سامنے پیش کر دیتا کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، میں نے کتنے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے اور کتنے نہیں کیے۔ وہ ایک امیر المومنین، اتنی انتہائی بڑی ذمہ داری کا مالک، اور وہ ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک اپنے تمام اعمال لکھتے، پھر ان تمام اعمال کا جائزہ لیتے، ان کو دیکھتے تھے کہ ان میں کتنا خیر اور کتنا شر ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے، لیکن شیطان چھوڑتا ہے۔ ہم نے اپنے شیطان کو گناہوں کے ذریعے اتنا کھلا پلا دیا ہے کہ وہ ہم پر غالب ہو گیا ہے، حالانکہ مومن مسلمان کی شان یہ نہیں ہے۔ مومن مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ شیطان اور نفس پر غالب ہو، اور اسی طرح محاسبہ، اپنے اعمال کو پرکھنا، اپنے دن اور رات کے اعمال کا جائزہ لینا، اپنے زندگی کا جائزہ لینا، اور اپنے قیمتی اوقات کا جائزہ لینا، یہ جو محاسبہ ہے، یہ جو حساب و کتاب ہے، تو یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے کہ العز بن عبد السلام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجمل علماء علی وجوب محاسبۃ النفس فیما سلف من الاعمال وفیما یستقبل منہا، کہ علماء نے اس بات پر اجماع کی ہے کہ محاسبۃ النفس، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، پیسوں کا ہم کتنا حساب کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو تب بھی پیسوں کا حساب، سوتے ہیں تو تب بھی پیسوں کا حساب، موبائل میں کیلکولیٹر بالکل سامنے رکھا ہوتا ہے، تنہا نہیں آتی، ہم پیسوں کا حساب شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال اور اپنے زندگی کے لمحات کا جائزہ لیں، یہ ضروری اور واجب ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا کہ میں نے جو اعمال گزر گئے، جو اوقات گزر گئے، ان میں کتنے اعمال نیک کیے اور کتنے برے کیے ہیں، اور اسی طرح آنے والے وقت کے لیے ایک لائحہ عمل بنانا کہ آج تو میں اس برائی میں پڑ گیا ہوں، توبہ اور استغفار کروں گا، لیکن اگلی دفعہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں نہیں پڑوں گا۔ آج تو میری نماز قضا ہو گئی ہے، لیکن آئندہ انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی، آج کی قضا شدہ نماز کے اپنے کو سزا دے دو، 100 رکعت نوافل پڑھ لی۔ ہاں، لوڈو کھیلتے ہیں، جرمانہ رکھتے ہیں، کمرے میں جھاڑو نہیں لگائی تو جرمانہ رکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ دیا تو اس کو جرمانہ اپنے اوپر رکھو، یہ ہے اصل جرمانہ، وہ تو ناجائز ہے، وہ تو شرعی حوالے سے ناجائز ہے، وہ جرمانہ ناجائز ہے، اس کی تو شریعت بہتر نہیں کرتی ہے۔ یہ جو جرمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ گیا ہے، حضور علیہ السلام کی ایک سنت رہ گئی ہے، یا میرے منہ سے غلط بات نکل گئی ہے، اس کا ازالہ میں کیسے کروں؟ اپنے آپ پر جرمانہ رکھو، اپنے آپ کو سزا دو، اپنے ساتھ محاسبہ کرو کہ آئندہ ایسے میں کروں نہیں۔ یہ ہے اپنے ساتھ محاسبہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں چھوڑنا، جو منافق ہوتا ہے اور گناہوں میں غایہ درجہ چلا جاتا ہے، اس پر یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور یوں کر دی، اور ایک مومن مسلمان پر
چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بار اتنا ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر تو نے پہاڑ رکھا ہو، جب تک کہ اس نے معافی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگی ہو۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا انٹرنل آڈٹ کرو۔ انٹرنل آڈٹ، ایک ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے نا، باہر سے آڈٹ والے آتے ہیں۔ جب باہر سے آڈٹ والے آتے ہیں اور سارے سال کا گوشوارہ دیکھتے ہیں اور سارے سال کا بجٹ دیکھتے ہیں، کس نے چیز منگوائی ہے، کیسے آئی ہے، کس کے کہنے پہ آئی ہے، کہاں لکھی ہے، کیسے لکھی ہے، کتنی لکھی ہے۔ باہر سے جو آڈٹ والے آتے ہیں ان کے آنے سے پہلے ایک ادارہ اپنے اندر آڈٹ کرتا ہے، اس کو انٹر آڈٹ کہتے ہیں کہ بھائی باہر سے ممتحنین آ رہے ہیں، آپ لوگ تیار ہو جائیں، اپنا آڈٹ کر لو۔ پھر وہ دوڑتے ہیں، ادھر جاؤ، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، فلاں کاپی کدھر ہے، فلاں ووچر کدھر ہے۔ بھائی آڈٹ والے کیا کہیں گے؟ یہ اپنا آڈٹ پہلے کرنا ہے، انٹرنل آڈٹ اپنی زندگی میں خود کرنا ہے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اور قبر میں ہمارا آڈٹ شروع ہو جائے۔ یہ واجب اور ضروری ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال اور اپنے اوقات اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں کیا پا رہا ہوں اور کیا کھو رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور ہوشیار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو تابع کر دیا ہے، یعنی اپنے آپ کا محاسبہ کرنے لگا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کیا پا رہا ہوں اور کیا کھو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہوں، اور اپنے اقوال کا جائزہ لے کہ میں اپنی زبان سے جو الفاظ نکال رہا ہوں یہ الفاظ میرے لیے خیر کا ذریعہ بن رہے ہیں یا میرے لیے شر کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ ہے عقل مند شخص، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرنے لگ جائے اس جگہ کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ موت کے بعد جو احوال آنے والے ہیں ان کے لیے عمل میں لگ جائے، یہ عقل مند شخص ہے۔ دنیا داری کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے، دنیا داری 2 دن کی زندگی، دنیا داری کے حوالے سے جو کچھ دیکھو گے ختم ہو جائے گا۔ تھوڑا بہت دینداری کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن حاسب نفسہ قبل ان یحاسب، کہ خوشحالی ہے اور خوشخبری ہے اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا، جس نے اپنے آپ کے ساتھ حساب لگایا، اعمال کا حساب لگایا، دین اور دینداری کا حساب لگایا، اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ حساب کیا جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ دعا فرماتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرے ساتھ آسان حساب فرما۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اس کا نامہ اعمال دیکھ کر یہ فرما دیا جائے گا کہ جاؤ آپ کو معاف کر دیا، بس یوں دیکھا، ٹھیک ہے آپ جائیں، معاف کر، سرسری نظر۔ اور جس کے ساتھ حساب شروع ہو گیا ہے، محاسبہ شروع ہو گیا ہے، بس وہ ہلاک ہو گیا۔ منوق شفل حساب، بیٹھو بھائی حساب دو، ایک ایک چیز، جیسے یہاں حساب دیتے ہیں، کبھی کبھی غلطی نہیں بھی ہوتی، ہم کہہ دیں تو نے غلطی کی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے سامنے بیٹھنے والے کو پھر قائل کرنا ہے اس بات پہ کہ غلطی نہیں ہے۔ تو حساب کتاب جب شروع ہو جائے معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب حساب و کتاب شروع ہو جائے، محاسبہ شروع ہو جائے، بس یہ شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے، ہم میں سے ہر ایک مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے
کہ وہ ایک طرف ہو کر اپنے گزشتہ 12 مہینوں کا حساب لگائے، اپنے 12 مہینوں کا جائزہ لے کہ میں نے ان میں کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جا رہا ہوں یا دور ہوتے جا رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے مجھ میں آ رہے ہیں یا نکل رہے ہیں، میرے خاندان اور میری اولاد کس طرف جا رہی ہے اور میں کس طرف جا رہا ہوں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں اور اپنے اوقات کی حفاظت کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کی تابعداری کرنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری چیزوں کا کفیل اور وکیل ہو جائے۔ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین اور دینداری اور احکامات کو توڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی ہے، ہم سوچتی بھی نہیں ہیں، دل میں کھٹکا بھی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کر دیا ہے، کیسے مسلمان ہوں، کیسے مسلمان ہوں میں، یہ میرے اندر کیسی مسلمانی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑے جا رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو اس سوچنے پر مجبور کرو، کہیں تنہا بیٹھ جاؤ، بالکل سناٹے میں بیٹھ جاؤ اور اپنے اوقات کا جائزہ لو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مرنا بھی ہے، آنا ترتیب سے اور جانا بھی ترتیب ہے، کس کو کیا پتا کہ میری موت کہاں ختم، وہ زندگی کہاں ختم ہوتی ہے، موت کہاں آتی ہے، کیسے آتی ہے، کس حالت میں آتی ہے۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے 5 چیزوں کی قدر کرنے کی نصیحت فرمائی، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ جوانی میں بازوں میں طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، غریب اور ناچاروں کے کام آ سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کر سکتا ہے۔ یہ جوانی میں سب کچھ ہوتا ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا تو پھر کیا کرے گا، مسجد میں نہیں جا سکتا ہے، بڑھاپے میں بوڑھا آدمی شخص رو بھی نہیں سکتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آتے ہیں۔ چلو آپ دیکھ لیں، جو زیادہ عمر رسیدہ شخص ہو جب وہ رو رہا ہو نا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں، آنسو بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ لینا چاہیے، اور جو شخص جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری تو یہ عمر نہیں ہے، نماز پڑھنے کی عمر نہیں ہے، نماز سیکھنے کی عمر نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی عمر نہیں ہے، ٹوپی رکھنے کی عمر نہیں ہے، داڑھی رکھنے کی عمر نہیں ہے۔ یہ شیطان کا جال ہے جو ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اصل عمر تو یہی ہے، شبابہ کا قبل حرمے کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو، اس میں کر لو جو کچھ بھی کرنا ہے آخرت کے لیے، بڑھاپے میں کرو گے اور نہیں کر سکو گے، پڑھو گے اور نہیں پڑھ سکو گے، سمجھو گے اور نہیں سمجھ سکو گے، سمجھا کے تھک جاتے ہیں بوڑھے کو، 2 4 ہیں وہ 4 کے بجائے 6 پڑھ جاتا ہے، ماں پتہ ہی نہیں چلا جی، 2 کے بجائے 8 پڑھ لیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا جی، سمجھ نہیں آنی، نماز کا سبق بھی پھر اس کی زبان پر نہیں آتا، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، گھر میں بھی جگہ نہیں ہوتی ہے، یا حجرے میں کہیں بیٹھ کر تاش کھیل رہا ہوتا ہے، لوڈو کھیل رہا ہوتا ہے، یا کہیں گلی کوچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ایسے بوڑھے۔
جنہوں نے اپنی جوانی برباد کی ہوتی ہے، جوانی برباد کر لی۔ بڑھاپے کا زمانہ جوانی کے زمانے پر منحصر ہے، جوانی کا زمانہ اعلیٰ زمانہ ہے، اور اس جوانی کے زمانے کو ضائع نہیں کیا ہے، بڑھاپے کے زمانے کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا تجھ پر۔ جوانی کے زمانے کو ضائع کیا ہے اور جوانی کے اوقات کو ضائع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوئے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اور بھی اس سے زیادہ ذلیل کر دے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شبابہ کا قبل حرم کا، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، وقت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، محنت کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، سوچ و بچار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، سب کچھ دیا ہوا ہے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور بھاگے۔ گرمی برداشت کر سکتے ہیں، سردی برداشت کر سکتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ایک غریب کے کام آ سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے پھر ہم کچھ بھی نہ کر سکیں۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ جب بیماری آ جاتی ہے تو پھر کچھ بھی آدمی نہیں کر سکتا ہے، صحت ہے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو غریبی اور فقیری آنے سے پہلے غنیمت جانو، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اوپر خرچ کرو، اہل و عیال پر خرچ کرو، غریب غرباء پر خرچ کرو۔ وفراغک قبل شغلک، اور فراغت کے زمانے کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ تو میں نے 3 سال پہلے بھی کہا تھا، کچھ سیکھو، دینداری سیکھو، نماز سیکھو، قرآن سیکھو، اللہ تعالیٰ کے احکامات سیکھو، اس سے پہلے کہ ڈیوٹیاں زیادہ ہو جائیں۔ زیادہ ہو گئی 6 انچ ہو گئے تھے، ہماری بھی ڈیوٹی لگ گئی۔ فراغ کا قبل شغل کا، وہ حیات کا قبل موت کا، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب موت آ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو بیان اور اس تقریر کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گزشتہ 12 مہینوں کا حساب لگانا چاہیے کہ میں نے ان دنوں میں کیا پایا اور کیا کھویا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جا رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کی بجاوری کر رہا ہوں یا ان کو توڑ رہا ہوں۔ اور اس سوچ اور بچار کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کرو، اپنے لیے تنہا سی جگہ دیکھ کر، اور اپنے اعمال اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔